طرف سے۔ خضر علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا گیا اور اللہ کے نبی کو حضرت عباس جو نبی کے چاچا ہیں ان کے دو بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس، مولا علی شیر خدا اور زید بن حارثہ، ان لوگوں نے مل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر ساتھیوں نے حضور کو غسل دیا، کہا حضور کو ان کے کپڑے میں ہی غسل دیا جائے یا جس طرح کپڑے جو ہے اتار کر چادر ڈال کر غسل دیا جاتا ہے ویسے آواز آئی کہ نبی کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم غسل دے رہے تھے حضور کو تو غیر سے بھی کچھ ہاتھ ہم سے ٹکرا رہے تھے، وہ ہاتھ کس کے تھے خبر نہیں، یعنی ہم بھی نہلا رہے تھے کوئی اور بھی نہلا رہا تھا، تو وہ غیبی ہاتھ جو تھے وہ فرشتوں تھے جو اللہ کے نبی کو غسل دے رہے تھے۔ حضور کا جب غسل ہو گیا، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی کے غسل کے بعد حضور کی پلکوں میں کچھ پانی کے قطرے تھے اور آپ کی ناک پر کچھ پانی کے قطرے تھے۔ ہم نے وہ قطروں کو، مولا علی کہتے ہیں میں نے ان قطروں کو اپنی ہونٹوں سے چوس لیا۔ جس دن سے میں نے نبی کے غسل میں پانی کو پیا ہے، چوس لیا ہے، اس دن سے اللہ نے میرے علم میں اتنی برکت عطا فرما دی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے میں کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، یمن سے نبی کی کفن کے 3 چادر منگائی گئی، یمنی چادر، اور یمنی چادروں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا۔ اود جو ہے آپ کے ارد گرد جو ہے جلا کر اود کی اور لکڑی سے جو ہے پوری جو ہے آپ کی جو ہے مبارک جسم کو جو ہے معطر کیا گیا، بیل کے پتے ڈال کر آپ کو غسل دیا گیا۔ یہ سب سنت رسول ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل ہو گیا، کفن پہن لیا، تو سوال ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ کیونکہ جنازے کی نماز میں اللہم لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا ہے کہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور نبی تو مغفور ہے، معصوم ہے، اس کے لیے بخشش کی کون دعا کر سکتا ہے؟ گنہگاروں کے لیے دعا ہے، بخشے ہوئے کے لیے کیا دعا ہے؟ مولا علی سے کہا گیا کیسے نماز پڑھائی جائے؟ اس امام کا کون امام بنے جو کائنات کا امام ہے، ان کا کون امام بنے؟ تو فرمایا گیا کہ آقا کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، بس ایک ایک کر کے آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے تو سب سے پہلے فرمایا گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، وصیت فرمائی نبی نے، تو سب سے پہلے میرے جنازے پر فرشتے آ کر درود و سلام پڑھیں گے، فرشتوں کے بعد میری اہل بیت، میرے گھر والے آ کر اس پہ درود و سلام پڑھیں گے، پھر دیگر صحابہ، پھر مہاجر و انصار صحابہ، پھر اس کے بعد اطراف و اقارب کے جتنے لوگ آئے وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ پر درود و سلام بھیجا جانے لگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ نماز آپ پر درود و سلام ہو چکا،
اب دفن کرنے کے لیے قبر میں یہی جن لوگوں نے نہلایا تھا حضور کو غسل دیا تھا، تو حضرت عباس ان کے دونوں بیٹے فضل بن عباس، حسن بن عباس اور مولا علی شیر خدا قبر میں اترے، نبی کی قبر میں اترے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو قبر میں اتارا، قبر سے اتار کر اس کے بعد یہ سب اوپر آ گئے۔ حسن بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، نبی کے چاچا کے بیٹے، کہتے ہیں میں سب سے آخر میں حضور کی قبر سے باہر آیا، میرا دل کیا ایک بار اور اپنے حضور کو دیکھ دے، ایک آخری دیدار کر لوں، میں نے چادر ہٹا کر اپنے پیغمبر کو دیکھ دے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر جب میری نظر پڑی تو اللہ کے محبوب کی ہونٹیں ہل رہی رہی، ہونٹیں ہل رہی، جب ہونٹوں کے قریب میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح میرے آقا قبر میں اترنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں، کان لگا کر میں نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے آواز آ رہی تھی، وَقْوِ حَبْلِ أُمَّتِي، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت، سبحان اللہ، اپنی امت کی بخشش کی دعا کرو۔ اب آپ کو میں نے کل بتایا کہ روح محمدی اسی جسم میں ڈالی گئی واپس، تو نبی زندہ ہے، کفن میں پہنا جنازہ بھی ہوا، قبر میں بھی اترے، مگر حضور زندہ ہے، اور زندوں کی ہی ہوٹ ہوتی ہے، زندوں کی لبوں سے آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد جب ہم آئے، جناب فاطمہ الزہرا نے کہا دیکھیے رسول اللہ، یہاں دیکھا تو صحابہ بے حال ہے، حضور کو تدفین کے بعد قبر میں اتارنے کے بعد بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب بے حال ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کوئی بے ہوش بیٹھا ہے، کوئی دیوانوں کی طرح حرکت کر رہا ہے، کوئی ایک دم گمسم ہو چکا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی آقا کی فضائل بیان کر رہا ہے، پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ جناب فاطمہ نے صحابہ سے کہا، صحابہ سے تم نے کیسے گوارا کیا، تم نے کیسے گوارا کیا، تم میرے بابا کے، تم نے میرے بابا کے جسم پر مٹی ڈال دی، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے، اللہ کے رسول کے جسم اطہر پہ مٹی ڈالتے وقت تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ رو رو کر عرض کر رہی ہے سیدہ، فرمایا گیا جس دن سے حضور کا انتقال ہوا 6 مہینے تک فاطمہ الزہرا تو کسی نے مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا، لگاتار روتی رہی باپ کی جدائی میں، غم میں نڈھال رہی، حتیٰ کہ اللہ اکبر آپ کے غم کا یہ عالم کہ 6 مہینے کے بعد اسی باپ کے غم میں سیدہ فاطمہ الزہرا کبھی انتقال ہو گیا۔ نبی کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان شریف کو سیدہ فاطمہ الزہرا کبھی انتقال ہوا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا، جیسے ہی آس پاس خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، حضور پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو جو ابھی نیا اسلام لائے تھے، آس پاس کے لوگ آ کر کلمہ پڑھ کے مدینے میں مسلمان بنے تھے، سب جو ہے اسلام سے پھرنے لگے، واپس سے اپنے پرانے دین میں کنورٹ ہونے لگے، پھر سے اپنے پرانے دین کی طرف جو ہے جانے لگے۔ یہ بات صدیق اکبر کو پتہ چلی، کچھ لوگوں نے تو اعلان کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، محمد عربی کا تو انتقال ہو گیا ہے،
زکات دینے سے لوگوں نے منع کر دیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے بعد اسلام کی باغدور اور آقا کا جو ہے آقا کریم کا جو ہے خلیفہ کون بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کون سنبھالے؟ یہ جب خیال پیدا ہوا سب نے الگ الگ لوگوں کو نام پیش کیے۔ کوئی کہہ رہا تھا انصار میں سے خلیفہ بنیں گے۔ انصار کون؟ جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، مدینے والے صحابیوں کو انصار کہتے ہیں۔ کچھ نے کہا انصاریوں میں سے خلیفہ بنے گا، کسی نے کہا کہ جو ہے مہاجرین میں سے خلیفہ بنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سرکار سیدنا ابا بکر صدیق نے کہا میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ میرا خلیفہ میرے گھر والوں میں سے یعنی بنو جو ہے مہاجرین صحابہ میں سے خلیفہ بنایا جائے۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ کی یہ حدیث پاک سب کے سامنے صدیق اکبر نے پیش کی کہ مہاجرین میں سے پہلا خلیفہ بنے، تو آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے لوگوں نے فرمایا پھر ہمیں تو خلافت کے لائے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، خلافت کے لائے اگر ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ ابا بکر صدیق نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو آگے بڑھایا گیا، صدیق اکبر کو آگے بڑھایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے ابا بکر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا میں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا۔ جب عمر نے خلیفہ مان لیا تو پھر سب ایک ایک کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سرکار ابا بکر صدیق کے ہاتھوں میں بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، علی کے حصہ علی کا حق ابو بکر نے مار لیا ہے، تو علی بھی وہاں موجود تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علی بھی وہاں موجود تھے۔ علی نے جب دیکھا کہ میں نبی کے بہت قریبی ہوں، چاچا کا بیٹا ہوں، داماد بھی ہوں، صحابی بھی ہوں، اس کے باوجود اگر میں اپنی خلافت کا سوال کرتا ہوں تو سب کی رائے یہ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے صحابہ میں انتشار پیدا ہو اور کوئی جو ہے نوبت جھگڑے تک یا فساد تک یا اسلام کی جو ہے شیرازہ بھی بن جائے۔ اس لیے جب سب نے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، علی کہتے ہیں جب رسول اللہ نے حالانکہ میں موجود تھا، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پر اپنی حیات طیبہ میں صدیق کو آگے کھڑا کیا تھا، جسے نبی نے اپنی ساری حیات میں آگے مصلی پر بٹھایا۔ یہ اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ نبی یہ چاہتے تھے اور نبی وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اس لیے صدیق اکبر سادہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کہتے ہیں پھر میں نے بھی اپنا ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں دے دیا، سبحان اللہ، اور میں نے بھی اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق کو تسلیم کر دیا۔ علی کو صدیق کو خلیفہ تسلیم کرے، اور آج کا علی علی کہنے والا اور بہت علی کے نعرے لگانے والا اگر وہ کہے کہ نہیں پہلی خلافت جو ہے مولا علی کے حصے کی تھی، یہ اسی بات پہ لڑ رہے ہیں اور عمر اور صدیق کو گالیاں دے رہے ہیں، عثمان اور جناب عائشہ صدیقہ کو ایسی گالیاں دیتے ہیں جیسے کوئی دوست کو گالی دیتا ہے۔ ایسی بدترین جماعت سے ہمیں دور رہنا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ ہر فرد اپنی روٹی میں جو ہے روٹی میں اپنے سالن گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ
ہم ہر چیز جو ہے حدیث اور قرآن کے دائرے میں اور الحمدللہ مستند کتابوں کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی نے صدیق اکبر کو خلیفہ تسلیم کیا اور پہلے خلیفہ سرکار صدیق اکبر کو بنایا گیا۔ سب متفق ہو گئے، سب راضی ہو گئے۔ 2 سال 3 مہینہ یا 2 مہینہ اور 10 دن بس 2 سال 2 مہینہ 10 دن اتنے ہی دن صدیق اکبر حضور کے بعد خلافت قرار گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ نبی کے یاد ہے اور ایسی محبت تھی اللہ کے رسول سے، اتنی محبت کہ ہر جگہ پر پیغمبر کے ساتھ ہے صدیق، کہیں حضور کو چھوڑا نہیں کبھی، حتیٰ کہ جب سب آپ کے پاس سے چلے آتے رات ہو جاتی، صدیق سب سے آخر میں نبی کے بارگاہ سے واپس آتے۔ اس صحابیوں کو اعتراض بھی ہوا کہ جب سب چلے جاتے ہیں تو کیا بات ہے کہ ابو بکر وہیں بیٹھے رہتے ہیں نبی کے پاس، آدھی رات کے بعد نکلتے ہیں؟ تو ایک دن کسی نے پوچھ دیا صدیق جب ہم سب چلے آتے ہیں محفل ختم ہو جاتی ہے تو تم کیوں بیٹھے رہتے ہو حضور کے پاس؟ ابو بکر نے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں اور میرے نبی دونوں بیٹھ کر اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اللہ کے دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ ابو بکر صدیق کو نبی کی جدائی کا اتنا غم تھا کہ رات دن نبی کو یاد کرتے تھے، حضور کی یاد میں روتے رہتے تھے، اور اسی جو ہے اشنا میں 2 سال تک جو ہے آپ کیسے کیسے کر کے اسلام کی پاک دور کو آپ نے سنبھالا، قرآن پاک کو آپ نے جمع کیا۔ اس کے بعد جو ہے آس پاس جتنے لوگ منکر ہو رہے تھے اور اسلام سے دور بھاگ رہے تھے، سب کو سمجھا کر اسلام کی جو ہے اسلام کے دائرے میں دوبارہ لے کر آئے، اور جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا صدیق اکبر نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان فرمایا۔ حتیٰ کہ جو ہے اس طریقے سے جب جو ہے نبی کریم کا وصال ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا اب اسلام زیادہ دن نہیں ٹکے گا، تو اس دن جو ہے ایسے جو ہے تکلیف کے وقت میں بھی صدیق اکبر نے اسلام کو نہیں ہٹا۔ سبحان اللہ۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 2 مہینہ 10 دن کے بعد جب آپ انتقال کے قریب آئے، لوگ کہتے ہیں بیمار ہو گئے تو انتقال ہوا۔ بیماری اپنی جگہ ہے، یہ دیکھو بیماری کیا تھی انہیں، محبت رسول کی بیماری، عشق رسول کی بیماری، اور واقعی آقا کی یاد میں جب دنیا سے جانے لگے صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت فرمائی میں اپنے بعد سب سے زیادہ خلافت کا حقدار عمر کو سمجھتا ہوں۔ عمر کا نام آپ نے لسٹ میں سب سے اوپر لکھوا دیا۔ پھر کہا میں صحابہ کے مشورے پہ چھوڑتا ہوں، میں نے تو کہا ہے عمر کو خلیفہ بنایا جائے، دوسرا خلیفہ، لیکن پھر اس میں آپ کی مرضی ہے۔ جب سرکار صدیق نے اعلان فرما دیا حضرت عمر کا، تو صدیق اکبر کے وصال کے بعد، وصال سے پہلے صدیق اکبر نے کچھ وصیتیں فرمائی، انصار صحابہ کو بھی وصیتیں فرمائی، مہاجرین صحابہ کو بھی، اور آخری خطبے میں پورے اسلام کا آئینہ دکھا دیا صدیق اکبر نے۔
اور فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے علی سے کہنا وہی مجھے غسل دے کیونکہ انہوں نے ہی نبی کو غسل دیا تھا. سبحان اللہ. اور علی سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں ہی دفنایا جائے, اس لیے کہ نئے کپڑا پہننے کے زیادہ حقدار زندہ ہے. مردوں کو کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی, پرانے کپڑے میں مجھے دفن کیا جائے. اور اس کے بعد صدیق اکبر نے ساری وصیتیں فرما کر مولا علی کے ذمہ ایک کام اور دیا کہ علی جب مجھے غسل دے لینا, میری نماز جنازہ پڑھا دینا, تو میرا جنازہ پڑھانے کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے جا کے رکھ دے. سبحان اللہ. اور کہنا ہے علی یہ صدیق کا جنازہ ہے یا رسول اللہ, آپ اجازت دیں تو انہیں اندر دفنایا جائے گا, اور اجازت نہ ملے تو جہاں سارے مسلمان جنت بقیع شریف میں عام قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں مدینے کے, وہیں مجھے بھی دفنا دیا جائے. آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. ایک تو آپ نے مجھے بٹھایا بھی ہے, اس کے بعد مجھے اتنا ٹائم اتنا شوق دیا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہا. مجھے عادت ہے بہت توڑ پھوڑ کر اور سمجھا کر بیان کرنے کی, کہانی سنانے کا عادی نہیں ہوں, مگر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑے بہت باتیں سمجھا دوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جنانوں مولا علی کو سرکار صدیق اکبر نے وصیت فرما دی, اور فرمانے کے بعد جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا مولا علی نے صدیق اکبر کو غسل دیا. اب آپ یہاں دیکھیں علی نے جب صدیق کو غسل دیا, سبحان اور یہ اللہ. علی کے ماننے والے علی علی کہتے ہیں جو وہ صدیق کو گالیاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اب بتائیے دین علی زیادہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ کالے کپڑے والے زیادہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے آپ ایسے ویسوں کی باتوں میں کبھی بتانا, اور خاص طور پہ کہتا ہوں ماہ محرم شریف میں کالے کپڑے مت پہننا, حرام ہے, حرام. ہرے کپڑے مت پہننا اور لال کپڑے مت پہننا, 3 کپڑے بالکل مت پہننا اس 10 دنوں میں خاص. ماہ محرم کی غلط رسومات سے بچو, تعزیہ داری سے بچو. تعزیہ دیکھنا حرام ہے. لوگ تعزیہ داری اور محرم کرنے گاؤں گھیروں میں جاتے ہیں, گاؤں میں جا رہے تعزیہ کر کے آئیں گے, محرم منانے جا رہے ہیں. اچھا محرم کوئی منانے کی چیز ہے؟ محرم منانے کی چیز نہیں, محرم دل میں بسانے کی چیز ہے. افسوس ہے لوگ محرم منانے جا رہے ہیں, لکڑیاں کھیلتے ہیں, مٹھائیاں کھاتے ہیں, اور جو ہے نہ جانے کیسے کیسے ننگے ناچ ناچتے ہیں, اور کہتے ہیں محرم منانے جا رہے ہیں. یہ جہالت کے دور میں ہوا کرتا تھا, آج اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں جو چیز ہے اس کو فالو کرو, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے مذہب نے ان چیزوں سے توبہ کرو. اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, ہم مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق جینے کے لیے آئے ہیں, جس کے پیروں میں رسول اللہ کی محبت کی زنجیریں پڑی ہوتی ہیں. وہ ہمارا زندگی نہیں گزارتے, وہ زندگی گزارتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام بن کے. ابا بکر صدیق کی وصیت پر علی نے ابا بکر کو غسل دیا. محبت سے بولو. ہم کوئی علی علی کہہ کے نعرے لگائے, صدیق اور عمر عثمان کو گالیاں دے تو سمجھ جانا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں, جہنمی. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کو گالی مت دو,
کسی ولی کو تکلیف دو گے تو اللہ تم سے جل کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ تو صحابہ ہے، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کوئی سینکڑوں غوث مل کر بھی کسی تابعین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے تابعین مل کر کسی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو سوچ لو صحابیوں کا مقام کتنا بلند و اعلیٰ ہے، اور ایسی ایسی جماعتیں نکلی ہیں جو صحابہ کو دیا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یوٹیوب سے دین سیکھو گے تو برباد ہونا، اس لیے کہ ابھی ہمارے عالم زندہ ہے۔ بے شک، علماء کے ساتھ بیٹھو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ صدیق اکبر کو غسل دیا گیا، کیا کہا تھا صدیق اکبر نے؟ علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے رسول اللہ کے روضے کے پاس لے جا کے رکھ دینا، سبحان اللہ، اجازت مانگنا، دروازہ اپنے آپ نبی کا کھل جائے تو مجھے اندر لے جا کے قبر کھود کے دفنا دینا۔ محمد ساری جماعتوں کو چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو وائرل کر دو۔ اہل سنت تمہیں چیلنج کرتی ہے کہ دیکھو صحابہ کا یقین اور عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ تھوڑا دیکھتے ہو آئے گا تو بولتے ہو، آپ توجہ سے سن کریں گے، انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گا۔ محبت سے انشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے حضور سنبھال لیں گے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو جی۔ اچھا رپورٹ جائے تو ٹھیک ہے، 5 منٹ اور بول دیتا ہوں، بولو 5 منٹ۔ اب 5 منٹ میں کیا بولو، پھر بھی بول دیتا ہوں۔ تو ایسے میں تو میری گفتگو بھی نہیں ختم ہو پائے گی، پھر اب کل سے مجھے ڈائریکٹ کربلا شروع کرنا پڑے گا۔ میرے حال توجہ سے سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشق کے جنازے کو تیار کیا گیا۔ عقیدہ کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہے ہو صدیق، نبی کا تو انتقال ہو گیا ہے، جیسے آج جماعتی کہہ رہے گھوم رہے ہیں، اہل حدیث ہیں اور کہتے گھوم رہے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ویسا ہے، نبی مر کر مٹی بدلے۔ علی زیادہ دین سمجھتے ہیں کہ 1500 سال کے بعد یہ نیا فرقہ جو وجود میں آیا ہے یہ زیادہ دین سمجھتا ہے، جس نے سراپا نبی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، نبی کی گود میں پلا ہے، سبحان اللہ، نبی کے گھر میں پلا ہے، سبحان اللہ، وہ علی سے زیادہ دین کون جانتا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک، علی کو کہنا چاہیے تھا نا صدیق کیا کہہ رہے ہو، حضور کے روضے کے سامنے تمہارا جنازہ لے جایا جائے، پھر حضور سے اجازت لی جائے تو کیا حضور سنیں گے؟ کیا کہنا چاہیے تھا، حضور سنیں گے کیا؟ علی کو یہ ریکوائرمنٹ کرنا چاہیے تھا، کوشچن کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا آپ نے، کیونکہ جو عقیدہ صدیق کا تھا سبحان اللہ، وہی عقیدہ علی کا تھا۔ سبحان اللہ، بے اور شک، صدیق نے بھی کیسے کہہ دیا کہ دروازے پہ جا کے میرا جنازہ رکھ دینا اور پھر نبی سے اجازت لینا۔ صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہے اور اجازت دیں گے، دروازہ کھولیں گے، صدیق اندر جا کے اپنے رسول میں سو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔